اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو دو عیدیں ہیں وہ ان دو عبادات کے ساتھ منسلک کر، روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ۔ تو گویا کہ ان دو عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے، تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری دو ہی عیدیں ہیں، دو ہی تہوار ہیں، اور وہ ان دو عبادات کے ساتھ جوڑ دیں۔ اب آخری بات سمجھیے، 3 جمع 1 کی بھی ایک تفریق ہے۔ 3 عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق ہے۔ نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا، اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت ہوگا، اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ سورج وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہوگی ہی نہیں۔ مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے، اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو، اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں، سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں۔ حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ ایک خاص مقام پر ادا ہوتے ہیں۔ آپ سفر کر کے جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف کیجیے، پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر منا میں قیام کیجیے 1 رات، پھر 9 کی صبح کو نکلیں عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ ملا، چاہے کتنی دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، چونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا۔ قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے عام کر دیا گیا۔ تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ۔ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے میں، ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی، کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، اور جا کر منا میں قیام کیجیے 1 رات، پھر 9 کی صبح کو نکلیں عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ ملا، چاہے کتنی دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، چونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا۔ قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے عام کر دیا گیا۔ تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ۔ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے میں، ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی، کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر اپنے نفس کی حالت کو نہیں بدلیں گے۔ پہلے اندر اپنے آپ کو بدلو، پہلے حلال پر اکتفا کرو، حرام سے اجتناب کرو، گھروں میں شرعی پردہ نافذ کرو، شرعی پردہ، یہ رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ۔ پوچھئے علماء سے کس کس سے پردہ ہے، کس کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے بغیر حجاب کے، کون ہے محرم، پوچھئے، اور چیزیں بھی پوچھتے یہ بھی پوچھئے نا ان سے، پھر اس پر عمل کیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ نہیں کرتے
اور شکوہ کرتے جی بڑی اریانی دنیا میں پھیل رہی ہے، تو آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں۔ اریانی ہے، بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، پھیل رہی ہے، کیوں؟ ہم نے خود اپنے گھروں سے پردہ نکال دیا۔ جس کے بعد 2 پیسے آ گئے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی، یہ تو گویا کہ دقیانوسیت کی علامت تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری معاشرت، اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں، اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ مسلمان ملک ایک ترکی بھی ہے، وہاں عورت اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتی۔ آپ کو اپنے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک ممبر آف پارلیمنٹ ان کی آ گئی تھی کہ جس نے صرف سر ڈھانپا ہوا تھا، سکارف رکھا ہوا تھا سر پر۔ اس جرم کی پاداش میں اس کی وہ اسمبلی کی ممبرشپ بھی گئی اور ترکی کی سٹیزن شپ بھی گئی۔ ہمارے ہاں تو نہیں، جس گھر سے بھی پردہ نکلا ہے اپنی مرضی سے نکلا ہے، جس نے بھی چھوڑا ہے اپنے ارادے سے چھوڑا ہے، کسی نے آپ پر لازم نہیں کیا۔ تو پہلا کام دیکھیے اصلاح معاشرہ کا، پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے کردار کو، اور دونوں اعتبارات سے اپنی معاش اور معاشرت، معاش آپ کی جو بھی کمائی ہے جس پر آپ کا گزارا ہے اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو، معاشرت جو رہن سہن ہے، باقی ظاہر بات ہے چور کا ہاتھ تو آپ نہیں کاٹ سکتے، وہ تو جب تک قانون نہ بنے اور وہ نظام نہ بدلے، زانی کو آپ سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت کا قانون جو ہے اس کی بالادستی نہ ہو جائے، وہ آپ نہیں کر سکتے، سود آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نظام حکومت ختم نہ کرے، ورنہ تو ہر ایک جو ہے پورے ہمارے نظام کا جو ہے تانا بانا سود پر ہے۔ لیکن خود تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہ ہو سود میں، خود تو سود پر قرض نہ لو، خود تو اپنی بچت وہاں رکھ کر اس پر سود نہ کھاؤ، اور فکس ڈپازٹ رکھ کر جو ہے سود نہ کھاؤ۔ کم سے کم ان دونوں اعتبارات سے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو، تقویٰ تو بہت اونچی چیز ہے، اور تقویٰ بھی وہ جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے تو بہت اونچی بات ہے، کم سے کم جو صریح حرام ہے اس سے تو بچیں۔ تو پہلی منزل یہ، بلکہ میرے اب آج کی ترتیب میں دوسری منزل ہوئی۔ پہلی منزل کیا تھی؟ یقین والا ایمان حاصل کرو، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ ایسے ایسے درویش گزرے ہیں۔ اب یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، دلی میں ایک تخت ہوتا تھا بادشاہ کا، ایک تخت ہوتا تھا ان کا روحانی تاجدار۔ وہ کون تھے؟ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ 6 بادشاہ ان کے زمانے میں بیٹھے تخت دہلی پر، کسی کے پاس حاضری نہیں تھی، درویش نہیں جایا کرتے عمرا کے گھروں میں۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، روک دیا، نہیں میرے پاس مت آؤ۔ اس نے کہلوایا میں آ جاؤں گا، آپ کا دربار عام ہے، کھلا ہے، سب آتے، میں بھی آ جاؤں گا، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ جواباً کہلوایا کہ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا تو درویش دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ جھک رہا ہے کہ نہیں بادشاہ؟ جب آیا تھا بابر یہاں پر حکومت کو، وہ جنگ کرنے کے لیے، پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی تھی سن 1526 میں، پتہ نہیں یہ تاریخ بھی اب لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، تو وہاں کون تھا؟ ابراہیم لودھی بادشاہ تھا دہلی کا۔ وہ آیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ حضور حضرت میرے لیے دعا کیجئے، بڑا وقت سخت آ گیا ہے، بابر فوج لے کر آ گیا ہے۔ ان کا دعا نہیں کی، فرمایا ہٹ جاؤ یہاں سے، ہماری دھوپ چھوڑ دو، دعا نہیں کی۔ وہ آیا ہے آج جوڑ رہا ہے، دعا کی، دعا نہیں کی، اس لیے کہ ظالم حکمران تھا اور بابر نے شکست دی۔ تو یہ فقیروں کے پاس چل کے بادشاہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یقین ہے دل کے اندر، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ بادشاہ جھکتے ہیں جن کے سامنے، وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ در حقیقت یقین قلبی والی دولت۔ دوسرا کام، اپنے عمل کے اندر، اپنے کردار میں تقوی اختیار کرو، جس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حرام سے تو اپنے آپ کو بچا لو، اور فرائض کی پابندی کرو۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر عائد ہوتی ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے، جو بھی ہے فرائض وہ ادا کرو، فرائض و واجبات ادا کرو، حرام سے اپنے آپ کو روکو۔ یہ 2 کام نہیں کرتے تو اگلی آیت کی طرف بڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، پھر یہیں پر بات ختم ہو جائے گی، فل سٹاپ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ مرحلہ طے کر لیا، خوش نصیب، اس نے اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو درست کر دیا شریعت کے مطابق۔ اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
اب چونکہ تمہیں فرد سے آگے بڑھ کر ایک امت بننا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہیں تو فوج بننا ہے، خدائی فوجدار بننا ہے، لہذا تمہیں جڑنا ہوگا نا۔ تمہیں جوڑنے والی شے کون سی ہوگی؟ میں نے کہا تھا نا، فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، اینٹیں پکی ہوں، افراد جو ہیں ان میں تقوی آ گیا، فرما برداری آ گئی، اینٹ پکی ہو گئی دینی اعتبار سے۔ اب ان کو جوڑنے والی شے کیا ہے؟ فرمایا اور سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مبتلا نہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ اللہ کی رسی، مل جل کر جمیعاً، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ ڈیوائیڈڈ یو فال، یونائٹڈ یو اسٹینڈ۔ اگر تم مضبوط ہو اور مجتمع ہو، بنیاد مرصوص ہو، تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے دل پھٹے ہوئے ہو، تمہارے اندر رکھنے ہو، تو تمہارے اندر سے غدار نکل آئیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز جو آیا ہے ہندوستان میں، بنگال میں غداری ہوئی، میر جعفر نے غداری کی، اس لیے بنگال میں پلاسی کی جنگ میں فتح ہوئی لارڈ کلائیو کو۔ دکن میں ہمارا آخری تیر جسے کہا اقبال نے، ترکشے مارا خدنگے آخری، ٹیپو سلطان آخری چٹان تھی ہندوستان کے اندر، اور وہ بھی ایک غدار کی وجہ سے۔ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن، تھے کون؟ مسلمان تھے۔ لیکن یہ کہ اگر آپس میں تفرقہ ہے، آپ کے تفرقے کو دشمن استعمال کرے گا، آپ کو آپس میں ٹکرائے گا، ایک کے مقابلے میں دوسرے کی مدد کرے گا، کبھی دوسرے کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے گا، تاکہ آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جاؤ۔ لہذا اتحاد، اب کیونکہ یہاں پہ اتحاد لکھا ہوا ہے تو اسی حوالے سے سمجھیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اتفاق کیسے آئے گا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ ذکر جسے ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع ذکر کے ذرائع۔ اصل ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ موجود رہے، یہ ہے ذکر۔ ذریعہ ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ الذکر، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ چکی پیس رہی ہوتی تھی اور قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آسیہ گرداں، آسیہ چکی کو چکر دے رہی ہیں، اور ساتھ میں نے خود دیکھا اپنے بچپن میں، ہماری اپنے خاندان کی خواتین چکی بھی پیستی تھی اور قرآن مجید پڑھتی تھی، اور گود میں بچہ بھی ہے جو دودھ بھی پی رہا ہے ساتھ کے ساتھ، سارے کام ہوتے ہیں۔ تو الذکر قرآن۔ اور نمبر 2 یہ مضمون پھر آئے گا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا 5واں حصہ، اس کا پہلا درس سورہ عنکبوت، اس میں آئے گا یہ۔ دوسرا ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ جامع ترین ذکر ہے، اس میں زبانی ذکر بھی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، زبان ذکر کر رہی ہے، اور قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو آپ کے جسم کی حرکت ہے، آپ اللہ کے سامنے جھک گئے رکوع میں، آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو یہ گویا کہ جسمانی ذکر ہو رہا ہے اور قولی ذکر۔ تیسرے نمبر پر ذکر جو ہے وہ ادعیہ معصورہ مسنونہ، وہ دعائیں کہ جو حضور دنیا کے مختلف کام کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے، وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو دعا ہے، ہر وضو کو دھوتے ہوئے دعا ہے، پھر یہ کہ گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخلہ ہے تو دعا ہے، کوئی کام ہے ہی نہیں، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں تو دعا ہے، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنے لگے ہیں تو دعا ہے۔ کوئی عمل کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ دعا نہ ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہتھ کارول دل یار، کام آپ کا ہاتھ وہ کام کر رہا ہے اور دل جو ہے اللہ کے ساتھ لگا۔ اور مسنون دعاؤں کا فائدہ کیا ہوا کہ 2 رشتے قائم ہو گئے بیک وقت۔ ایک رشتہ اللہ کے ساتھ، آپ دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں نا، ایک رشتہ حضور کے ساتھ کہ دعا مسنون ہے، آپ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ یہ جو دوام ذکر ہے یہ ہے در حقیقت نفاق کو دور رکھنے کا ذریعہ۔
یہ تو جب دل خالی ہوتا ہے ذکر سے تب آ کر شیطان پھونکے مارتا ہے، اشتعال پیدا کرتا ہے نفس امارہ کے اندر، حیوانی خواہشات کو بھڑکاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ اپنے دینی فرائض کو ادا کرنے میں گریز ہوا، پھر اس میں جھوٹے بہانے ہوئے، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، اور بالآخر عداوت پیدا ہو گئی مسلمانوں سے اور ان کے قائد سے۔ یہ طریقہ ہے رفتہ رفتہ اس نفاق کو بڑھنے۔ اصل بات کیا ہے؟ دل خالی ہے، خانہ خالی را دیو را بھی گیرت، کہ جو خانہ خالی ہوتا ہے، گھر خالی ہو، اس میں جن آ کر آباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو خانہ خالی ہو جائے گا، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا دل، اس کے اندر جو ہے شیطان اپنا ڈیرا لگائے گا۔ ایک انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے، جب وہ انٹلیکچولی میچور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بالغ ہو جاتا ہے، تو کچھ سوالات ہیں کہ جن پر اسے غور کرنا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر لوگ تقلیدی ذہن کے ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر باتیں مانی جا رہی ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں، جو والدین مانتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو ان کے بڑے انہیں تلقین کرتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں، کوسچن نہیں کرتے، اسکروٹنائز نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، لہذا وہ سوچتے ہی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان ہے، اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، وحی کو، جبرائیل کو مان لے گا۔ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، رام کو مانے گا، کرشن کو مانے گا، ویدوں کو مانے گا، اللہ نہ خیر صلی اللہ۔ اگر کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ حضرت مسیح کو مانے گا، خدا کا بیٹا مانے گا، کفارے کا عقیدہ مانے گا، اور اپنی زندگی جو ہے شروع کر دے گا۔ اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ تقلیدی ذہن کی۔ لیکن یہ بات جان لیجئے، ہر معاشرے میں، ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں، خواہ وہ اقلیت میں ہو، بڑی مائکروسکوپک ایک اقلیت، لیکن ہمیشہ رہے جنہوں نے خود سوچنا چاہا، جنہوں نے ان مسائل کو خود اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا۔ وہ مسائل کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یا کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے اور کسی خاص وقت میں ختم ہو جائے گی؟ اگر کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے تو آیا از خود وجود میں آئی ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ آیا خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا حاکم ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، سب سے اہم۔ دوسرا سوال یہ کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے فلاں تاریخ کو اس دنیا میں آیا، اس میں 9 مہینے کا اور اضافہ کر لے، فلاں تاریخ سے اپنی والدہ کے پیٹ میں اس کا آغاز ہوا۔ بس اس سے پہلے بھی تو میں تھا کہ نہیں؟ کوئی میری ہستی اس سے قبل بھی تھی یا نہیں تھی؟ تو کیا تھی؟ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کے لیے موت ہے، سامنے کھڑی ہے، یا قبر ہے، یا ہندو کو جلایا جانا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن آیا death is the end، وہ خاتمہ ہے میرے سفر حیات کا، یا یہ کہ میرا وجود اس کے بعد بھی رہے گا؟ اگر بعد بھی میرے وجود کا کوئی تسلسل ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ایک سوال اور بھی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ آیا خیر اور شر کی اقدار مستقل ہیں یا بدلتی رہتی ہیں؟ ان کے لیے کون سی چیز ہے جو فیصلہ کن ہوگی، جو طے کرے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انسانی علم کی حقیقت کیا ہے۔ ایک تو معلومات ہمیں آنکھ سے، کان سے، جنہیں آپ ایکسٹرنل سینسز کہتے ہیں، آپ کے حواس ظاہری، کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کر لیا، کسی کو چکھ کر معلوم کر لیا، کسی کو سونگ کر معلوم کر لیا، کسی کو دیکھا، کوئی چیز سنی، یہ 5 ایکسٹرنل سینسز۔ پھر ہمیں معلوم ہے تجربے سے کہ ہمارے اندر ایک اور شے بھی ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں۔ سینس ڈیٹا جو ہے، ہمارے ان حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں انہیں جمع تفریق کر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ سادہ سی مثال کیا ہے، ہم نے دھواں دیکھا، آنکھ نے دیکھا صرف دھواں، فیصلہ ہم نے کیا آگ لگی ہے، حالانکہ آگ آپ نے نہیں دیکھی۔ یہ در حقیقت آپ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، لہذا جو میری آنکھ نے دھواں دیکھا ہے تو آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا انٹلیکچوئل پروسیس ہے، یہ آپ کے عقل کا دائرہ ہے، یہاں تک تو ہر انسان کے لیے۔ لیکن آیا علم کی اس سے ماورا بھی کوئی سورس ہے؟ حواس اور عقل سے
بالا تر بھی کوئی ماخذ علم کا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اس سے آگے چلیے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھوک لگتی ہے تو ہنگر پینز ہوتے ہیں، لہذا میں کھاتا ہوں، کھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں، معاش کی جد و جہد کرتا ہوں، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی قلم چلا رہا ہے۔ اسی طرح یہ معلوم ہے میرے اندر سیکشول ارج ہے جس کی بنا پر میں نے شادی کی ہے، گھر گرہستی کا بوجھ اٹھایا ہے، لیکن یہ کہ کیا یہی ہے صرف انسٹنکٹس؟ کیا حیوانی داعیات کے علاوہ کوئی اور ایسا بھی ہمارا داعیہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم ممیز ہو جائیں حیوانات سے؟ بھوک تو حیوان کو بھی لگتی ہے، سیکسول ارج اس میں بھی ہے، کوئی رین بسیرا اسے بھی چاہیے، لومڑی کو بھٹ چاہیے، پرندے کو گھونسلہ چاہیے۔ اگر تو یہی تک ہے ہمارے محرکات عمل تو ہمارے اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی محرک عمل ہمارا ہے جو ہمیں حیوان سے ممیز کرتا ہو تو وہ کیا ہے؟ اب یہ بیسک کوسچنز ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں جن حضرات نے فلسفے کا مطالعہ کیا ہے وہ تو میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ میں نے جو گروپ کیا ہے کوسچنز کو، یہ فلسفے کی مختلف شاخیں ہیں۔ ایک زمانے میں فلسفہ ایک علم تھا، آج فلسفے کی برانچز ہو چکی ہیں۔ ایک میٹا فزکس ہے، میٹا فزکس طے کرتی ہے کائنات کی حقیقت کو۔ ایک ایتھکس ہے جو خیر اور شر اور اخلاقیات سے بحث کرتی ہے۔ ایک ایپسٹمولوجی ہے، علم کی حقیقت کے بارے میں بحث کرتی ہے۔ ایک سائیکالوجی ہے، نفس انسانی، اس کے داعیات، محرکات عمل کیا ہے، وہ اس سے بحث کرتی ہے۔ یہ تمام برانچز ہیں فلسفی کی۔ یہ سارے کوسچن جو ہے اب ان کو جان لیجئے، دنیا میں ہمیشہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی، ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ انہوں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، انہوں نے ان سوالوں کے جو جوابات اس معاشرے میں تسلیم کیے جاتے تھے انہیں تقلیدی ذہن کے ساتھ تسلیم نہیں کیا، بلکہ غور و فکر، سوچ بچار۔ They wanted to know the truth for themselves۔ ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ یہ کہہ رہا ہے کائنات خود بخود بن گئی، فلاں کہہ رہا ہے نہیں کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، تیسرا کہتا ہے 100 خدا ہے، چوتھا کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے۔ تو میں کیسے مانوں، کس کی بات مانوں؟ مجھے خود جو ہے اپنی عقل سے، اپنے سوچ سے، اپنے غور و فکر سے ان کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں انہیں آپ کہتے ہیں فلاسفہ، فلسفی، حکماء، ڈیوائس پیپل۔ کنفیوشس کون تھا؟ انہی سوالات کے بارے میں غور کرنے والا۔ تاؤ کون تھا؟ فلسفی۔ گوتم بدھ کی مثال میں کل دے چکا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر سرچ فار ٹروتھ، حقیقت کی تلاش کا داعیہ کتنا شدید ہوا۔ 30 برس کی عمر، پرائم آف دی یوتھ، ایک انسان کی جوانی کا یوں سمجھیے کہ وہ زور کا اور شدت کا دور، اور کپل وستو کا شہزادہ، وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا، کوئی بھکاری نہیں تھا، کوئی وہ مانگ کر روٹیاں کھانے والا نہیں تھا، ایک بڑی حکومت تھی کپل وستو والی، اس کا وہ شہزادہ، وہ عین اپنی جوانی کے عروج کے وقت، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، وہ محل چھوڑتا ہے، جوان بیوی کو چھوڑتا ہے، شیر خار بچے کو چھوڑتا ہے اور جاتا ہے اور در در کی خاک چھانتا ہے۔ کوئی رشی، کوئی منی، کوئی گیانی، کوئی جاننے والا، کوئی انلائٹنڈ پرسن، کوئی کہ جسے حقیقت کا سراغ مل گیا ہو، کوئی مجھے بتائے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اسے کیا ملا کیا نہیں ملا، اور جو کچھ آج گوتم بدھ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ صحیح نسبت ہے اس کی یا غلط ہے۔ میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ یہ ارج، دی سرچ فار ٹروتھ، دی سرچ فار ریئل نالج، وہ کتنی شدید ہے کہ جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں۔